أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. محترم معزز سامعین کرام، لائق تکریم خواتین و حضرات، اللہ کے مہمانوں، میں آج کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ میرے سوالات نہیں ہیں بلکہ آپ ہی لوگوں کے سوالات ہیں، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس کتنے ایسے دین کے سمجھدار ہمارے ساتھی ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے دین کی فقہ عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا تو آدمی سمجھتا ہے کہ اس کے پلازے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی جاگیریں بڑی بڑی بن جاتی ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا. تو میں نے آپ کو پہلے دل سے یہ کہا کہ جس نشست میں آپ بیٹھتے ہیں یہ وہ نشست ہے جو کائنات کی سب سے افضل نشست ہے، اور جتنی دیر آپ یہاں پر بیٹھے درس تربیت میں فقہ سیکھتے ہیں، مسائل سیکھتے ہیں، دین کی باتیں سیکھتے ہیں، اتنی دیر فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں. یہاں پر درود بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ فرشتے آپ کے حق میں بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. آج سوال یہ ہے کہ کسی صاحب نے مجھے بھیجا ہے، یہ آپ لوگوں کے سوالات ہیں. پہلے میں دیکھتا ہوں کہ جواب آپ کیا دیتے ہیں، پھر اس کا جو بھی جواب ہوگا وہ میں دوں گا. دوران جماعت اگر شدت سے کسی کو حاجت ہو، یعنی اس کو رفع حاجت کی شدت ہو گئی، تو ایسی صورت میں کیا وہ نماز توڑے گا؟ کیا کرے گا؟ نماز توڑے گا، کیا کرے گا؟ جی جناب، دیکھیں ابھی ہمارے فقہ تیار ہیں. نماز میں وہ اس حالت میں آیا ہے کہ اب وہ نماز کے دوران رفع حاجت، پیشاب کی، پخانے کی حاجت اس کی ہو گئی ہے، اور اتنی شدت سے ہے کہ شاید وہ اسے روک نہ سکے. تو ایسی صورت میں کیا وہ نماز کو توڑے گا؟ جی جناب، کھڑے ہو کر جواب دیں. آپ نے توجہ سے سننا ہے، بڑے اہم مسئلے ہیں. وہ نماز توڑ دے گا کیونکہ حاجت کے وقت نماز نہیں ہوتی. کیا ان کا جواب درست ہے؟ یار ایک ہی بندے نے بولا درست ہے. جی ان کا جواب درست ہے. جواب درست ہے. اچھا چلے، پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مکمل جواب دیا ہے یا اس میں بھی کچھ باقی ہے؟ جی آ جا، ان کو دے دیں مائک، آرام سے بالکل بتائیں. جب زیادہ حاجت ہوگی تو نماز توڑ کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے سیدھا فٹافٹ وہ استنجا کھانے جائے گا. اگر ہاتھ نہیں رکھا؟ ہاتھ نہیں رکھا تو آس پاس والے اس کو دیکھ لیں گے، تو اس کے بعد میں مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ کہ بعد میں پھر وہ ہو سکتا ہے. تو رومال بھی منگوا لیتا نا، رومال رکھ کے چلا جائے ایسے. ہاتھ رکھو نیچے سر جھکا کے چلے جائے. وہ ہوتا ہے نا دولہا آتا ہے رومال رکھ کے ایسے. نہیں، ہاں منہ پہ ہاتھ رکھ کے نیچے. منہ پہ ہاتھ رکھ کے جائے. منہ پہ ہاتھ رکھنا ضروری ہے. نہیں رکھا تو اس کا مسئلہ. منہ پہ ہاتھ رکھنے کا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے جائے گا. منہ پہ ہاتھ رکھ کے جائے گا نہیں، کہاں ہے یہ؟ منہ پہ ہاتھ رکھنے کا کہیں پر بھی نہیں ہے. وہ تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے ایسے شرماتے ہوئے جا رہا ہے، سارے محلے کو پتہ چلے گا اس کا مسئلہ کیا ہے. منہ چھپا کے چلیں ٹھیک ہے آگے. جی اس کا کوئی مجھے تفصیلی جواب کون دے گا؟ سوال، دوران نماز اگر شدت حاجت کسی کو ہو گئی ہے تو وہ کیا نماز توڑے گا؟ جواب، انہوں نے جواب دیا نماز توڑے گا. ٹھیک ہے، اور بات ہو سکتی ہے.
جی اور کوئی اس پر بات کرنا چاہے گا؟ والا مائک کہاں ہے؟ وائرلیس نہیں ہے. چلیں آپ ایسے ہی بتائیں، ابھی تازی سیری کی ہے. وضو ابھی تو فاسد نہیں ہوا نا، ابھی حاجت ہے اور کوئی بھی معاملہ اس سے ابھی ہوا نہیں ہے، یعنی کوئی ہوا خارج ہونا یا پیشاب کا قطرہ نکلنا کوئی اس طرح کا معاملہ بھی ہوا نہیں ہے، مگر رفع حاجت کی شدت بہت تیز ہے. اگر وہ نہیں جاتا تو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خروج نہ ہو جائے. جی نماز توڑ دے گا وہ. دیکھیں سب سے پہلا مسئلہ تو اس میں یہ ہے. جی کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟ جی کہیے، ذرا زور سے کہیے گا آواز آئے. ہاں چلے یہ تھوڑا سا آگے آ جائیں. وہ ناک کی نصیر پھاڑ کے ہاتھ رکھ کے پھر جائے گا جب ناک سے خون نکل جائے. ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کے جب ناک کی نصیر پھٹ جائے پھر جائے گا. ارے نکسیر پھٹنے کی ابھی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پر. نکسیر کی بات کہاں کی ہم نے؟ نکسیر کا مسئلہ تو الگ ہے نا. ابھی بات ہو رہی ہے کہ اگر اس کو پیشاب کی یا گیس پرابلم ہو رہی ہے یا اس کو جو ہے وہ پکانے کی حاجت ہو گئی تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا، یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو اس میں وہ کیا کرے گا؟ مسئلہ انہوں نے بیان کر دیا کہ ایسی صورت میں وہ نماز توڑ دے گا. جی آپ کچھ کہیں گے؟ وہ فوراً ہی اپنی نماز توڑ کے صفوں کو چیرتا ہوا وہ باہر نکل جائے گا. صفوں کو چیرتا ہوا جائے گا یعنی بالکل سیدھے وہ نکل جائے. وہاں تو نمازی کھڑے ہوئے کیسے نکل جائے گا سیدھا؟ پیچھے صفیں لگی ہوئی ہیں. بہرحال اسے نکلنا ہے وہاں سے. بیٹھے گا نہیں وہاں پہ. چلیں جی ہو گئی بات. دیکھیں میں اچھا وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بزرگ ہمارے، توجہ کریں. مومن کے مشورے میں بھی برکت ہوتی ہے. چلے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس کا حاجت ہو جاتی ہے تو پوری مسجد کی ناپاکی کا بھی خطرہ رہتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. کوشش کرے کہ آدمی پہلے ہی صحیح نکل جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، کوشش کرے کہ وہ ایسی حالت میں مسجد میں آئے ہی نہیں. پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسی حالت میں مسجد میں آیا کیوں. بھوک کی شدت ہے تو پہلے کھانا کھائے پھر نماز پڑھے. نیند کا غلبہ ہے، مست ہوا بالکل، تو پہلے اپنی تھوڑی نیند کر کے اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لے پھر نماز پڑھے. اور رفع حاجت کا اس پر غلبہ ہے تو پہلے رفع حاجت کرے پھر آ کے کیا کرے؟ نماز پڑھے. اس سردی کے موسم میں، خیر ہمارے یہاں کراچی میں اتنی ٹھنڈ ہوتی نہیں ہے، بعض علاقوں میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے. میں دمشق میں رہا تو وہاں پر بہت زیادہ سردی ہے. عراق میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، ایران میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، آپ کے پاکستان میں بھی ہوتی ہے لیکن کراچی میں ویسی ٹھنڈ نہیں ہوتی. وہ وضو بچانے کے چکر میں کہ یار میں نے ظہر میں وضو کیا، ظہر بھی پڑھ لوں، عصر بھی پڑھ لوں، مغرب بھی پڑھ لوں، عشاء بھی پڑھ لوں. اب عشاء تک جب وہ پہنچا ہے نا، اب وہ نیئر مان کے کھڑا اور ہل رہا ہے. وہ کیا مطلب کہ رفع حاجت ہے اس کو. ایسی صورت میں اگر اس نے نماز پڑھی کہ پیشاب کی شدت تھی، نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نماز کا کیا حکم ہوگا؟ ہوگی نہیں ہوگی، آدھی ہوگی، پوری ہوگی، کیا ہوگا؟ چلیں ان سے پوچھیں جلدی. فرض ادا ہو جائے گا مگر نماز واجب اور ادا ہوگی، واپس لوٹانی پڑے گی. نماز کا فرض ہو جائے گا لیکن ایسی نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی. نماز مکروہ تحریمی ہے. شدت حاجت کے وقت میں زبردستی کر کے اگر اس نے وضو بچانے کے چکر میں نماز پڑھ لی تو ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہے اور اس نماز کا لوٹانا اس پر واجب ہے. وہ نماز کو دوبارہ پڑھے گا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسی صورت میں آیا کیوں. نماز کے لیے جب آئے انسان تو بالکل تسلی کے ساتھ آئے. اگر اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی شدت حاجت ہلکی ہے لیکن جتنی دیر میں نماز پڑھوں گا ہو سکتا ہے کہ یہ حاجت تیز ہو جائے تو وہ پہلے رفع حاجت کر لے
اور اس کے بعد آ کر تسلی سے وہ نماز پڑھے، کیونکہ کسی بڑے آدمی کے سامنے آپ چلے جائیں اور جا کر وہاں پر آپ ہلنا شروع ہو جائیں، وہ کہے گا جاؤ پہلے اپنی حاجت پوری کر کے آؤ پھر تمیز سے بات کرنا۔ جب رب کے سامنے بندہ کھڑا ہو تو پھر زمانے کا سب سے بڑھ کر ادب نماز ہے۔ دوسرا مسئلہ، اب یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ کسی نے لکھا ہے، اگر نماز توڑیں گے تو بیت الخلا کیسے جائیں گے؟ بیت الخلا کیسے جائیں؟ نمازیوں کے سامنے سے۔ اس کا جواب کون دے گا؟ یعنی کسی کی شدت، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں تک کھا کر آ گیا، اسی لیے کہا ہے اسلام نے کم کھاؤ، کم سو، کم بولو۔ یہ ساری کام کی باتیں ہیں، واقعی میں کام کی باتیں۔ مومن وہ ہے بولے تو مقصد کی بات ورنہ خاموش رہے، بولے تو اچھا بولے نہیں تو خاموش رہے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ بات بھی کرتا ہے، کیونکہ آپ کے ایک ایک لفظ کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں کہ اچانک نماز پڑھتے ہوئے ہو جاتا ہے، انسان ہے، رفع حاجت کا کوئی بھروسہ نہیں، دوران یعنی وہ مسجد میں آیا تھا، اس کو کوئی حاجت نہیں تھی اور حاجت کا اس کو کوئی احساس بھی نہیں تھا، لیکن نماز کے دوران ایسا ہو گیا۔ تو اب اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ نماز توڑے گا، باہر جائے گا، کیا کرے گا؟ دیجیے گا ان کو۔ نمازیوں کے سامنے رومال دکھاتا ہوا چلا جائے گا اور پھر وضو کر کے واپس آ کے وہیں سے اپنی نماز دوبارہ سے۔ بھائی یہ جواب درست ہے ان کا، رومال دکھاتے ہوئے چلا جائے گا۔ ہاں جی، کہاں ہیں ہمارے سارے پڑھے لکھے لوگ؟ انہوں نے کہا کہ رومال دکھاتے ہوئے چلا جائے گا۔ ہاں جی، پوچھیں دوسرے لوگوں سے پوچھیں۔ اس کو امام اگر جماعت میں تو شاید امام کے آگے جو رکھی ہوئی تھی اس کو طہار کہتے ہیں، تو جماعت میں ٹوٹے ہوں کہ امام کے آگے جو رکھی ہوئی ہے وہ طہار ہے۔ بھائی وہ امام تھوڑی ہے، وہ مقتدی ہے، وہ جماعت اس کی اوروں کی نماز نہیں ٹوٹے گی نا اس کی جانے کی وجہ سے، یعنی وہ نمازیوں کے سامنے سے گزرے گا، کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہے۔ ہاں جی صحیح ہے۔ یہ جی ان کو دیجیے گا، جلدی جلدی کریں تاکہ آگے بھی مسئلے اور سوالات اور بھی ہیں۔ مجبوراً پہلے موقع دیکھے گا کہاں سے نکلنا ہے اور نکل کے پھر وہ جا کے حاجت۔ صحیح ہے۔ دیکھیں اس میں کسی کو اور پتہ ہے، کسی کو تفصیل پتہ ہے اس کی؟ نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز اس کو محسوس ہوا کہ پیشاب کی شدت بہت بڑھ گئی ہے، اگر نکلنے کا راستہ ہے تو نکل جائے، یا نماز پڑھ رہا تھا اور اس کو گیس خارج ہو گئی، وضو اس کا ٹوٹ گیا۔ دیکھیں ان مسئلوں کے اندر شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شریعت کے معاملے ہیں اور شریعت مطہرہ کو سمجھنا اور سیکھنا تو یہ ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ اس کا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر وہ نمازیوں کے آگے سے گزرے بغیر گزر سکتا ہے تو نکلے گا، ٹھیک ہے، اور وہاں پر کوئی جگہ نہیں اور اس کے پاس ابھی اتنی ہمت ہے کہ یہ بیٹھ کر وہاں پر صبر کر سکتا ہے اور وضو اس کا ٹوٹ گیا ہے تو یہ وہیں بیٹھ جائے، نماز ختم ہو جائے تب وہ نکل جائے۔ آخری صورتحال کنڈیشن یہ ہوگی کہ اب بالکل اس کو جانا ہے، نہیں جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ مسجد میں نجاست ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر وہ کسی بھی طرح کر کے کوشش کر کے کہ زیادہ نمازیوں کے آگے سے اس کو گزرنا نہ پڑے، لیکن وہ پھر ایسی صورت میں نکلے گا۔ سمجھ گئے مسئلہ؟ یہ میں نے تینوں کنڈیشنز آپ کے سامنے اس کی بتا دی۔ آگے سوال یہ آیا اگر بیت الخلا چلے گئے تو صرف اگر بیت الخلا چلے گئے تو صرف
ہاں وہ اگر بیت الخلا چلا گیا یعنی اپنی صف سے نکل کے چلا گیا تو ایسی صورت میں صف کے اندر جگہ خالی ہو گئی تو اس صف کو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس صف کا پھر آپ کیا کریں گے؟ پیچھے والے مقتدی اس کو پر کریں گے، پیچھے والا مقتدی آگے آ کے صف کو مکمل کرے گا اور اس کے پیچھے والا پھر اس کو مکمل کرے گا اور اس طرح سے صفوں کو مکمل کر دیا جائے گا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اگر ایک سوال یہ ہے کیا مزی کے نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے؟ معتکف کیا کریں ایسی صورت میں؟ مزی کے خارج ہونے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ آپ مسئلے کو سمجھتے ہیں، ایک ہے منی کا خروج اور ایک ہے مزی کا خروج۔ کسی وقت میں انسان کے اعلی تناسل میں تناؤ آتا ہے اور اس کے بعد جب وہ اپنی اصل کیفیت میں چلا جاتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لیس دھار پانی جو ہے وہ اس کے آلے سے نکلا ہے، تو اس صورت میں اس کا وضو تو ٹوٹ جائے گا لیکن اس پر غسل نہیں ہوگا۔ غسل تبھی ہوگا کہ جب منی کا خروج ہو شہوت کے ساتھ، تب اس پر غسل فرض ہوگا۔ اگر معتکف پر غسل فرض نہ ہو لیکن اس کے باوجود وہ فقط ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے فنائے مسجد یعنی بیت الخلا جائے تو کیا حکم ہوگا؟ صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے حضرت والا حمام جا رہے ہیں تو اس صورت میں اس کا کیا حکم ہوگا؟ جواب، یار آپ لوگ بھی کوئی جواب دیا کرو نا بھائی، یہ پیچھے والی ٹیم جو بیٹھی ہوئی ہے آپ لوگ سے یہ سننے کے لیے آئے، وہ کچھ جواب تو دیا کرو۔ آپ لوگوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں کچھ بات چیت کریں آپ لوگ بھی، کیا ہو گیا؟ ہمیں یہ تو پتہ چلے نا کہ ساتھ بیٹھنے والے، وہ چور کے ساتھ بیٹھتا ہے تو چور بنتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے تو ولی بنتا ہے۔ ہاں تو کوئی آپ لوگ بھی جواب دیا کریں۔ جی انہوں نے کہا یہ جواب دیں گے، کیا کرے گا؟ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کیا معتکف مسجد سے باہر حمام جا سکتا ہے؟ اگر چلا گیا تو کیا ہوگا؟ اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ سمجھ ماری آپ کے؟ اور جہاں پر مسئلہ یہ آیا ہے تو یہ آج کا مسئلہ بھی سن لیں۔ آج جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، سارے معتکف مسجد میں ہی رہیں گے، آپ لوگ غسل کرنے نہیں جائیں گے، آپ معتکف ہیں۔ یار ہمارے پسینے بہت آ رہے ہیں، اسمیل بہت ہو جاتی ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا، شام ہونے تک معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ میں ایک بو پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو روزے دار کے منہ کی بو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ مسئلہ سمجھ گئے آپ؟ تو آج کو جمعے کو باہر نہ جائے، معتکف فقط غسل فرض ادا کرنے کے لیے جائے گا بس۔ اچھا اب یہ ایک سوال ہے کہ وتر کی جماعت کو تیسری رکعت میں نمازی آیا، وتر میں تیسری رکعت میں نمازی آیا تو اپنی وتر سلام پھیرنے کے بعد امام کے ساتھ ہے تو اپنی نماز کو کس طرح مکمل کرے گا؟ اس کی ایک رکعت نکل گئی ہے، 2 رکعتیں اس نے امام کے ساتھ پڑھ لی ہیں، 1 رکعت اس کی رہ گئی ہے، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، وہ اپنی وہ رکعت جو رہ گئی تھی کیسے ادا کرے گا؟ جی ریاض بھائی۔ دو رکعتیں اگر پڑھ لی ہیں تو تیسرے سلام پھیرنے کے بعد پھر وہ جو ہے تیسری رکعت خود پوری کرے گا اور پوری رکعت ختم کر دے گا۔ نہیں وہ تو کھڑا ہو گیا نا، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، اس کی 1 رکعت رہتی ہے، وہ جو رکعت رہتی ہے وہ کیسے ادا کرے گا؟ وہ ایسے ادا کی جائے گی، اس میں عالم شریف پڑھے گا، عالم شریف پڑھے گا، سورت ملائے گا
اور رکوع سجود کر کے سلام ثنا پڑے گا اس میں؟ ثنا پڑے گا. ثنا پڑے پہلی گا. رکعت نکل گئی تھی نا، اس لیے ثنا پڑے گا، علم شریف پڑے گا، سورت ملائے گا اور پھر رکوع سجود کر کے جو ہے سلام کرے گا. جواب درست ہے. یہ نمازوں کی ترتیب یہ سمجھ لیں، آپ کی جو رکعت رہ گئی ہے سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے وہ رکعت پڑھنی ہے. یاد رہے گا، چوتھی رکعت میں یہ امام کے ساتھ شامل ہوا اتحیات میں، اس کی چاروں رکعتیں رہتی ہیں. سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے کون سی رکعت پڑھے گا؟ پہلی. پھر یہ ترتیب ہمیشہ رہے گی. یاد رہے گا یہ مسئلہ یاد رکھیے گا. اچھا، اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے، اگر کسی کو پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہو تو اس صورت میں نماز اور طہارت کا خیال کس طرح وہ رکھے؟ پیشاب کے قطروں کا اگر مسئلہ ہو تو وہ اپنی نماز کیسے پڑھے اور اپنی طہارت کا خیال کیسے رکھے؟ جی جناب. جی دیجیے. اس میں وہ ایک نماز کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لشکر میں ایک مجاہد ہی سب کو اٹھا دیتا ہے. اب یہ ہے کہ پورا لشکر نہ بیٹھے، اگر لشکر میں ایک بھی سپہ سالار موجود ہے تو قیادت چلتی رہتی ہے. اس میں یہ ہوگا کہ اگر اس نے ایک نماز کا انتظار کیا، پورے اینڈ تک وہ اپنی نماز کا انتظار کرے گا کہ بار بار وضو کر کے دیکھتے رہے گا. اب آخری میں اگر اس نماز کا وقت بالکل نکلنے والا ہے تو وہ پھر شرعی معذور کہلائے گا. اس میں وہ پھر بعد میں بھی اسی نماز سے وہ نماز ادا کرے گا، مگر ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے گا. پھر سبحان اللہ. آپ نے لگتا ہے کہ شرعی کورس کوئی پڑھا ہوا ہے آپ نے. جی درس نظامی آپ نے پڑھی ہوئی ہے. ہاں تبھی تو میں کہوں نا، ورنہ عام آدمی اتنا لمبا جواب دے نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. آپ کو کوئی اختلاف ہے ان سے؟ فقہ حنفی ہے یہ، آپ فقہ شافعی سے کوئی بتا رہے ہیں جواب؟ دیجئے مائک دیجئے، ان کی سنیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ مجھے. بھائی یہاں سارے حنفی ہیں بھائی. اچھا علامہ صاحب، ان کی بات تو صحیح ہے، لیکن میں آپ سے پوچھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ جن کو اس طرح کی مسئلے ہوتے ہیں اور جو تواتر کے ساتھ چلتے ہیں، تو کچھ فقہاء نے ہتھیلی کا بھی کچھ بتایا کہ جتنا پانی ٹھہر جائے اتنی اجازت ہوتی ہے. حضرت نہیں، ابھی بات یہاں پر یہ نہیں ہو رہی. ابھی جو بات ہو رہی ہے اس کو سمجھیں. بات چل رہی ہے کہ پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ آئے گا کہ آیا بدن پر یا کپڑوں پر کتنی نجاست لگی تھی، کتنی معاف ہے اور کتنی پر دھونا واجب ہوگا، وہ مسئلہ الگ ہے. ابھی قطرے جو ہیں تو یہ جو اگر نکل رہے ہیں تو یہ جسم کے کسی حصے سے یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ قطروں کی بیماری اللہ نہ کرے، اس کے اندر قطروں پہ قطرے آتے ہی رہتے ہیں. تو انہوں نے مسئلے کو جو بیان کیا ہے، آپ اس مسئلے کو سمجھیں. قطروں کی بیماری ایک شخص کو ایسی ہے کہ ظہر سے لے کر عصر تک کوئی بھی وقت ایسا خالی نہ گیا کہ جس میں اس کے قطرے رک گئے ہوں، مسلسل آتے ہی رہے. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں 1:30 بجے ظہر ہوتی ہے، اس کو 1 بجے سے قطرے آ رہے ہیں، یا ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے کوئی 12, 10, 20 پہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس ٹائم سے لے کر عصر کا وقت شروع ہونے تک وہ جس بھی وقت میں کھڑا ہو رہا ہے نماز کے لیے اس کے قطرے آ جا رہے ہیں. پھر وہ چاہ رہا کھڑا ہونا، پھر اس کو قطرے آ جا رہے ہیں. کیا مطلب؟ کہ مکمل وقت میں کوئی بھی وقت ایسا نہیں بچ رہا کہ جس میں اس کے قطرے رک گئے ہوں. تو اس شخص کو کیا کہا جائے گا؟ معذور. اور معذور شخص پھر کیا کرے گا؟ وہ اپنی اسی کیفیت میں نماز پڑھے گا. ہمارے علماء نے اس میں احتیاط یہ فرمائی ہے کہ اپنے پیشاب کی جگہ پر کوئی کپڑا لگا لے تاکہ وہ جو اس کے ظاہری کپڑے ہیں ان کے ساتھ وہ نجاست مس نہ ہو، ٹچ نہ ہو. یعنی انڈر ویئر پہن لے، اس کے ساتھ اندر کپڑا رکھے تاکہ وہ کپڑا اندر اس کا محفوظ رہے. یہ مسئلہ تو میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں. ابھی تو ہم اپنے شہر میں نماز کا مسئلہ ہے. حج میں 8 ذی الحج سے احرام بنتا ہے، 8, 9, 10. اور وہاں پر اگر کسی کو پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہو تو وہ کیا کرے؟
اس کے لیے بھی وہاں پر یہ اجازت ہے کہ وہ اندر کوئی لنگوٹ ٹائپ کی چیز اس طرح کی باندھے تاکہ اس کے پیشاب کے قطرے اس کے احرام کے ساتھ نہ لگیں. یہ اس شخص کے لیے ہے جو معذور شرعی ہے. اور معذور شرعی کی تعریف کیا کہ پورے مکمل وقت میں یعنی ظہر سے لے کر عصر تک کا پورا وقت گزر گیا اور اس میں کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں اس کے وہ قطرے بند ہو گئے. اب یہاں پر مسئلہ یہ کہ ایک شخص کو نماز کے لیے کھڑا ہوا, چلے میں سوال پوچھ رہا ہوں, نماز کے لیے کھڑا ہوا اور اس کو محسوس ہوا کہ جیسے پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں, ایسا شخص کیا کرے گا؟ جی جناب, اس کو محسوس ہوا کہ پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ جی مائک دیجیے گا. نماز پوری پڑھنے کے بعد وہ چیک کرے گا, اگر نہیں ہوا تو پھر نماز ہو گئی, اگر ہوا تو پھر نماز دہرائے گا. بالکل درست. وہ نماز کے بعد چیک کرے گا کہ واقعی میں پیشاب کے آثار وہاں پر موجود ہیں, تو ایسی صورت میں نماز بھی ٹوٹ گئی, وضو بھی گیا, اور کپڑے پر اگر لگ گیا تو کپڑا بھی نجس ہے. تو اس صورت میں وہ اپنی نماز دوبارہ صاف کپڑے پہن کے پھر پڑھے گا. یہ اس شخص کے لیے ہے جس کو وقتی طور پر ہو گیا تھا. یہ وقتی طور والے کے لیے مسئلے کو ملائیے گا نہیں, یہی فقہ ہے. وقتی طور والے کے لیے یہ حکم تھا اور جس کو ہمیشہ یہ رہتا ہے سلسلہ اس کے لیے یہ حکم. ایک اور مسئلہ ہے, ایک بندہ ہے اس کو پیشاب کا قطرہ بھی نہیں آتا, لیکن مصیبت یہ ہے اس کو وسوسہ بہت آتا ہے. اب اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ پیشاب نکل رہا ہے, تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ یا پیشاب کے قطرے خارج ہو رہے ہیں, وسوسہ آ رہا ہے اس کو, تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ چلے پہلے ان سے پوچھ لیتے پھر آپ سے پوچھتے. جی جی. نماز سے پہلے وہ پانی کو چھڑکے گا اور پھر اپنی نماز کو شروع کرے گا. پانی کو کہاں چھڑکے گا؟ گھاس پہ نہیں, جہاں پیشاب کے قطروں کی جگہ پہ کپڑے پہ چھڑکے گا. صحیح ہے. کپڑا باہر اس جیسے پاجامہ پہنے یا پینٹ پہ, اس کپڑے پہ پانی کو چھڑکے گا اور اس کے بعد اپنی نماز کو شروع. وسوسوں سے بچنے کا بہترین علاج ہے, فقہا فرماتے ہیں کہ جس کو وسوسے آتے ہوں کہ یار پیشاب نکل رہا ہے یا قطرے آ رہے ہیں, وسوسہ ہے نہیں. اب اس کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے چھینٹے اس نے مار لیے کپڑے پر, اس کے بعد بھلے پیشاب کے قطرے بھی نکل جائے گا, نہیں پانی ہی پانی ہے, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر اس کو وسوسہ آتا ہے اور اس کو یہ پتہ ہے, وسوسے کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ نماز پڑھ رہا, اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ شاید پیشاب کی نالی کے اندر کوئی چیز سرایت کر رہی ہے, یعنی خارج ہونے کو آ رہی ہے, اس کو محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نماز پڑھنے کے بعد اس نے چیک کیا تو کوئی اس طرح کی رطوبت اس نے نہیں پائی. کیا مطلب؟ اس کا وضو سلامت ہے. وضو اس کا کب ٹوٹے گا؟ جب تک کہ وہ پیشاب کے اس مقام سے باہر ظاہر نہ ہو, اس کا وضو سلامت ہے. باہر آ گئی تو اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب اس کو وسوسہ آتا رہتا ہے, شاید اب نکل جائے گا, شاید اب نکل جائے گا. تو یہ اس شخص کے لیے ہے کہ وہ وضو کر لے, رفع حاجت کر لے اور اپنی رومالی کے پاس چھینٹا پانی کا وہ مار لے, تاکہ اس کو یہی رہے کہ یہ پانی ہے. وسوسے والے کے لیے یہ صرف یہ حکم ان کے لیے. مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ مسئلے مجھے آپ ہی معتکفین کی طرف سے آئے تھے, اور اچھا یہ آخری سوال یہ ہے کہ یہ وہم ہو رہا ہو کہ قطرے آ رہے ہیں اور جب دیکھے تو سوکھا ہے. وہی والی بات ہے, وسوسے والی بات ہے کہ وسوسوں کا ایک علاج میں نے, فقہا نے یہ ایک علاج دیا ہے, تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ان سوالوں کے جوابات آپ کو مل گئے ہیں. آج جمعہ ہے, جمعے کا بہترین ورد ہے اللہم صلی علی
सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूदी वल करम व अला आलि व सहबी व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आप लोगों ने माशाअल्लाह रात भर बड़ी मेहनत की है, जद्दोजहद किया है। अल्लाह पाक हमारी रात भर की इबादत कबूल फरमाए और शब क़दर की जो बरकतें हम लोगों ने मांगने के लिए अपने हाथ और झोलियाँ फैलाई थी, ऐ मेरे मालिक मुझको भी अता फरमा और मेरे इन सारे भाइयों को अता फरमा। और आपने दुआ करनी है कि रब्बे करीम हमारी ख़त्म क़ुरआन को, तिलावत क़ुरआन को और सबकी समाअत क़ुरआन को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हिम्मत नहीं हारनी है। कल रात में ख़त्म क़ुरआन किया मैंने, फिर दुआ हुई है। मुझे किसी ने बताया, मुझे तो पता ही नहीं चला दुआ में वक्त कितना गुजर गया। मुझे किसी ने बताया कोई 55 मिनट की गालिबन दुआ हुई है जी, 55 मिनट की, हाँ 57 मिनट की। तो आप यकीन करें मुझे नहीं पता चला कि 57 मिनट कैसे निकल गए। मुझे इतना मज़ा आ रहा था अपने रब से मांगने में, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मालिक मुझसे ये फरमा रहा है और मांग। तो मुझे 57 मिनट का एहसास भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं यहाँ से, मैंने 2 जगह पर तकरीरें भी की हैं कराची में, और अभी फिर मैं आपके साथ बैठा हूँ और इंशाअल्लाह थोड़ी देर में जुम्मतुल मुबारक में फिर आपसे मुलाकात करने के लिए मैं हाजिर हो रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी।